بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر ہوگا ماہ شوال کی فضائل کا۔ اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام شوال المکرم ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ شول سے ماخوذ ہے۔ اس کا معنی اونٹ کا دم اٹھانا یعنی سفر اختیار کرنا ہے۔ اس مہینے میں عرب لوگ سیر و سیاحت اور شکار کیل کے لیے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شوال رکھا گیا ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس کو یوم الرحمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتی ہے، اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا الہام کیا تھا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرمائی، اور اسی روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت طوبہ پیدا کیا، اور اسی دن کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے لیے منتخب کیا، اور اسی دن میں فرعون کی جادوگروں نے توبہ کی تھی، اور اسی مہینے کی چوتھی تاریخ کو سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے نکلے تھے، اور اسی ماہ کی 15ویں تاریخ کو احد کی لڑائی ہوئی، جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اور اسی ماہ کی 25 تاریخ سے آخر ماہ تک جتنے دن ہیں وہ قوم عاد کے لیے منحوس تھے، جن میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک فرمایا تھا۔ ناظرین، یہ مبارک مہینہ وہ ہے جو حج کے مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، یعنی حج کی نیت سے آغاز سفر۔ اسے اشہر الفطر بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے، یعنی عید الفطر کا دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے پورا جزا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں نے میرے فریضہ کو ادا کر دیا ہے۔ پھر وہ عیدگاہ کی طرف نکلے دعا کے لیے پکارتے ہوئے، اور مجھے اپنے عزت و جلال اور اکرام اور بلندی اور بلند مرتبہ کی قسم، میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ پس فرماتا ہے، اے میرے بندو، لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس حال میں واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، عید الفطر کی رات میں پورا اجر عطا فرما دیتا ہے، اور عید کی صبح فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور ہر گلی کوچہ اور بازار میں اعلان کرو۔ اس آواز کو جن انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اپنے رب کی طرف بڑھو، وہ تمہاری توڑی نماز کو قبول کر کے بڑا اجر عطا فرماتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کسی دعا اور کسی حاجت کو رد نہیں فرماتا، اور کسی گناہ کو بغیر معاف کیے نہیں چھوڑتا، اور لوگ اپنے گھر کو مغفور ہو کر لوٹتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ماہ شوال کی چند فضائل جو حدیث مبارکہ میں موجود تھے۔ مزید اس طرح کے اسلامی معلومات کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔